عدیل آج یہ اہم سماعت ہوئی، بڑی سماعت تھی اور کل اس کو 11 بجے تک اب ملتوی کیا گیا ہے۔ آج کیا کچھ ہوا اس سماعت میں، کیا آرگومنٹس دی گئیں، یہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ دیکھیں، آج کی جو سماعت تھی اگرچہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ بڑی مختصر سماعت ہوگی اور اس سماعت میں چونکہ ابھی نوٹسز جاری نہیں ہوئے تو جو سوالات اٹھنے ہیں وہ شاید اگلی سماعت میں اٹھیں، اور اس میں جو 3 سوال عدالت نے خود فریم کیے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں انتخابات کی تاریخ دینا کس کی آئینی ذمہ داری ہے اور یہ پاور کب اور کیسے ایکسرسائز کرنی ہے، اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے قومی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے ان کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اس سے پہلے جو سوالات بینچ کی کمپوزیشن پہ اٹھ گئے ہیں، یہ سوالات کسی فریق نے نہیں اٹھائے، یہ سوالات کسی بار کونسل نے نہیں اٹھائے، یہ سوالات خود معزز بینچ کے اپنے اراکین کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ سو موٹو جورسڈکشن کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا جو اسمبلی تحلیل کی گئی آئینی طور پر ایسا ہو بھی سکتا تھا یا نہیں۔ تو جو 3 سوالات عدالت جن کا جواب چاہتی تھی، جس کے لیے 9 معزز جج صاحبان کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں آج 2 بجے بٹھایا گیا تھا، اب کل 11 بجے جب اس کیس کی سماعت شروع ہوگی تو ان سوالات کے جوابات اب پہلے لینے ہوں گے۔ کیا عدالت یہ سو موٹو جورسڈکشن اس میں ایکسرسائز عدالت کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگرچہ عدالت نے اس کے گراؤنڈز جو ہیں 8-10 پیراگرافز میں بنا دیے ہیں، لیکن آج چونکہ معزز جج صاحبان کی جانب سے جب یہ سوالات سامنے اٹھائے گئے اور کچھ جج صاحبان کی اس میں شمولیت، اور اب نئے جو فریقین اس کیس میں بنائے گئے ہیں ان میں سے وہ فریقین بھی ہیں جو اعلامیہ جاری کر چکی ہے پاکستان بار کونسل، اور کچھ جج صاحبان کی اس بینچ میں شمولیت کے حوالے سے سوال اٹھا چکی ہے۔ تو ابھی جو بنیادی نقطہ تھا اس کی جانب تو عدالت آئی ہی نہیں ہے، لیکن معزز جج صاحبان کی جانب سے سوالات سامنے آ گئے ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ عامر صاحب یہ بتائیں کہ جج صاحبان جب یہ کوسچننگ ہو رہی تھی، کوسچننگ تو چیف جسٹس صاحب کی روسٹرم پر ہو رہی تھی، مکالمہ روسٹرم پر ہو رہا تھا، لیکن جب 9 رکنی بینچ میں سوالات اٹھے، سوالات سامنے آئے، تو اس وقت کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا؟ کس طرح یہ انپریسیڈنٹڈ تھا؟ عام طور پہ ایسا ہوا نہیں کرتا کہ اس طرح پہلی سماعت میں اس طرح سو موٹو جورسڈکشن کے حوالے سے اور کچھ ججز کی بینچ میں انکلوژن کے حوالے سے۔ کمرہ عدالت کا منظر کیا تھا؟ بڑائی صاحب، جب سماعت شروع ہوئی تو پہلے ہی کچھ تاخیر سے سماعت شروع ہوئی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اعتراض ضرور ہوگا، کیونکہ بینچ کی کمپوزیشن اور یہ از خود نوٹس جو ہے وہ ایک غیر معمولی طریقے سے جس طرح لیا گیا، ایک 2 رکنی بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ تو جب سماعت شروع ہوئی تو سٹارٹ میں ہی جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، میں وہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جب بات شروع کی تو وہ ایک غیر معمولی صورتحال اس لیے بھی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کورٹ روم نمبر 1 میں ججز کی آڈیوز سے متعلق کبھی بات نہیں ہوئی، اور پہلی مرتبہ تھی کہ ایک جج جو تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو از خود نوٹس ہے یہ ایک غیر معمولی صورتحال کا شکار ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک 2 رکنی بینچ تھا، اس میں ایک پولیس افسر کی ٹرانسفر کا کیس تھا، اس میں کیسے چیف الیکشن کو بلایا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، الیکشن کا معاملہ زیر بحث آیا اور اس میں سے الیکشن کا معاملہ پھر چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا کہ آپ اس پہ از خود نوٹس لیں، اور پھر سپریم کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے از خود نوٹس بھی لے لیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ایک جج، ایک وکیل، ان کی آڈیوز بھی آ جائیں، کیس کے اوپر بات بھی ہو، کیس کے اوپر بات ہونے کے بعد پھر اس کیس کو ریفر کر دیا جائے چیف جسٹس کو، اور پھر چیف جسٹس نوٹس بھی لے لیں۔ تو یہ کہا کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے اعتراض کیا۔ ساتھ میں جسٹس اطہر من اللہ بولے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس پر کچھ اعتراضات ہیں اور کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو 3 سوالات اٹھائے ہیں عدالت نے کہ الیکشن کس نے تاریخ کس نے دینی ہے، کب کب کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑی کیسے ہیں اور کس قانون کے تحت توڑی گئی ہیں اور کون سے حالات تھے جن کے تحت یہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں۔ سوال کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یعنی اسمبلیاں تو آئین پاکستان میں پروویژن جو موجود ہیں، تو بنیادی اعتراض کیا تھا جج صاحب کا؟
دیکھیے جسٹس اطہر من اللہ فرام لاسٹ مینی ایئرز سے ہم ان کو کور کر رہے ہیں. ان کا ایک بڑا پرسسٹنٹ ویو ہے, ان کی ایک رائے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کا اختیار کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس بطور ٹرسٹی امانت ہوتی ہے لوگوں کی جن کا وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتا ہے. اس کا ذاتی کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, بلکہ اس نے ان لوگوں کی اجازت سے اور ان کے فیصلے سے آنا ہوتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ میں آتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے عوام اس کو منتخب کرتی ہے کہ 5 سال آپ نے ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں کرنی ہے. لہٰذا 5 سال سے پہلے اس کسی اسمبلی کو یوں توڑ دینا, یہ ان کی یہ رائے اور ہمیشہ سے یہ رائے رہی اور ریمارکس بھی رہے ہیں کہ پہلے سب سے زیادہ یہ ضروری چیز ہے کہ کسی کے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے, اور ان کی جو رائٹس انہوں نے بطور ٹرسٹی آپ کو دیے ہیں کہیں پر وہ وائلیٹ نہ ہو, وہ نہ ٹوٹیں. سو لہٰذا ان کا یہ پرسسٹنٹ ویو تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے اسمبلی توڑی دی گئی, کن حالات کی وجہ سے اسمبلی توڑی گئی, اور کیسے عوام نے جس نے 5 سال کے لیے منتخب کر کے بھیجا اراکین اسمبلی کو, ان کو 5 سال سے پہلے آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں یا ان کو ان کی جو نمائندگی ہے اس سے محروم کر سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی سوال تھا جو اطہر من اللہ. عامر سعید عباسی صاحب, اس وقت ملک کے تمام آئینی ادارے ایک سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد تاریخ انتخابات کی دینی ہے, یہ کس نے دینی ہے؟ لیکن یہ تو بڑی عدالت پہ نظریں تھیں, بڑی عدالت نے اس کا یقیناً جواب تلاش کرنا ہے, اور اس نے جس معاملے پہ مہر لگا دینی ہے وہی قانون بن جانا ہے, وہ پریسیڈنٹ بن جانی ہے. لیکن یہاں تو عدالت کے اندر جو جج صاحبان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ آئینی سوالات جج صاحبان اٹھاتے ہیں, یہ تو معاملہ ابھی پہلے یہ طے ہوگا. دیکھیے وڑائی صاحب, جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ عدالت نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 آنے کے بعد یہ ایک سوال جنم لے رہا تھا, اور جب سے صدر پاکستان نے تاریخ دے دی الیکشن کے لیے اس کے بعد تو اب اس میں ایک بہت بڑا ایک آئینی بحران کھڑا ہو گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا. تو بینچ کی یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے یہ کیونکہ ایک پہلی مرتبہ یہ سوال سامنے آیا ہے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ الیکشن اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, تحلیل ہو جائیں گی, تو الیکشن کی تاریخ کون دے گا. سو یہ وہ بنیادی سوال ہے جو انہوں نے کہا کہ جس میں کچھ ابہام ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ صدر پاکستان نے درست فیصلہ کیا, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ صدر پاکستان نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سوال کا حل تلاش کرنا ہے, جواب تلاش کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سو موٹو کے ذریعے یہ ایک بینچ بنائیں, اس میں تمام فریقین کو سنیں, اور اس کے بعد آئین اور قانون کے تحت ہم پھر فیصلہ کریں کہ یہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے. عامر صاحب, ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی. اٹارنی جنرل جو کہ اس طرح کے معاملات جو پولیٹیکل سچویشن سے جڑے ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل جس طرح عرفان قادر کسی دور میں اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے, بڑا ان کا جارحانہ رویہ ہوتا تھا, تو اس طرح اور کچھ اٹارنی جنرل ایسے ہیں جو وفاق کا یعنی جو وفاقی حکومت کا موقف بڑا ایگریسو انداز میں لے کے چلتے ہیں. آج اٹارنی جنرل نے پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا, کنارہ کشی کر لیا, اور بڑے انہوں نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس کا فریق بنانے کے لیے استدعا کی جو منظور کر لی گئی کہ میں صرف قانونی سوالوں کے جواب دوں گا, انہوں نے اس معاملے میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے معذرت کر لی. کیا دیکھیے, ویسے تو اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اس کا پولیٹیکل کوسچنز کو عام طور پہ وہ ایڈریس نہیں کرتا. وہ ہمیشہ عدالت کو اسسٹ کرتا ہے, عدالت کی معاونت کرتا ہے قانونی سوالوں کے اوپر. لہٰذا کیونکہ یہ پیورلی ایک سیاسی تنازع ہے, سیاسی بحران ہے, اور سیاسی اس میں ایک جھگڑا ہے, اس کے حل کے لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو لیگل کوسچنز ہیں ان کا جواب تو میں دوں گا بطور اٹارنی جنرل فار پاکستان, لیکن جو سیاسی سوالات ہیں ان کا جواب مناسب ہوگا کہ سیاسی جماعتوں سے ہی لیا جائے. کیونکہ دیکھیے, اس حکومت میں بھی ایک غیر معمولی صورتحال تو ہے کہ اس میں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی رائے ایک نہ ہو سکتا ہے کہ تمام کی رائے ایک ہو, الائنس ہے. سو جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اتنے بڑے پیمانے پر اگر سماعت شروع کر دیں گے تو پھر تو یہ سلسلہ بہت دور چلا جائے گا. تاہم اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں بطور اٹارنی جنرل صرف قانونی سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں, سیاسی سوالات کے جوابات نہیں دوں گا. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مناسب ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں, اور ایسا ہی ہوا کہ عدالت نے کہا کہ ہم پھر پی ڈی ایم کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام اگر اس میں جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ آ جائیں گی, اور جس نے جو موقف دینا ہوگا وہ دیں گے, تو ہم پھر اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. اس وقت حکومت بھی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی ہے, اور اس وقت یہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کل
ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ایک اس وقت کا سب سے بڑا جو آئینی مسئلہ ہے، آئینی سوال ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے کیا حکمت عملی بنانی ہے، کیا سب سے پہلے کمپوزیشن آف بینچ اور اس کے علاوہ جو سو موٹو لیے جانے کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے یہ سوالات ویسے ہی اٹھ چکے ہیں، تو کیا اس معاملے کو لے کر چلنا ہے، یا وہ 3 سوالات جن کے جوابات کے عدالت تلاش کر رہی ہے اور اس میں ان تمام فریقین سے عدالت معاونت چاہتی ہے، یا حکومت صرف اس معاملے کو پریس کانفرنسز کی حد تک رکھتے ہوئے یہاں پر آئینی اور قانونی سوالات کے جواب دے گی۔ یہ سماعت ایک انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل پہلی ہی سماعت میں ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عادل، بہت شکریہ آپ